تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا، یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کی ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، اور آئین عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اس میں تمہارا بھی ایک مقام متعین کرتا ہے۔ اپنے حدود میں رہو، اپنے دائرہ کار کے ساتھ وابستہ رہو، ہر طرف ہاتھ پھیلا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اگر اس دیہات کا کوئی ایک بڑا ہے اور اس کو بلا کر اس پر دباؤ ڈال کر اس کو کہا جاتا ہے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا، یہ ہم پہ گزری ہے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، ہم نے وہاں کے وڈیرے کو دیکھا، اپنے برادری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمارے ساتھی محسوس کرنے لگے کہ اس پر کوئی پریشر ہے، کچھ دباؤ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے، ہمارے ساتھی نے اس کو کہا کہ آپ ذرا تنہائی میں مجھ سے بات کر لیں، اور اس کو کہا کہ میں آپ کے ذہن پر کوئی پریشانی دیکھ رہا ہوں، آپ ہمارے حق میں جو آج فیصلہ دے رہے ہیں کوئی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا ہے؟ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھ پر تشدد ہوا ہے، بس آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ دیں گے، اگر آپ کی رائے میرے حق میں نہیں ہے بالکل آپ نے مجھے ووٹ نہیں دینا۔ یہ ہمارا جواب تھا۔ اس طرح کے جبر ہم نے خود دیکھے ہیں۔ جو میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ اس امیدوار کو بٹھاؤ میرے مقابلے میں، تو کیوں بٹھائیں؟ آپ کو امیدوار کون ہے؟ جب ہم نے انکار کیا، پیسے مانگے، ہم نے پیسے دینے سے انکار کیا، تو کہا کہ اس کے ووٹ 21 ہوں گے، آپ کے ووٹ 19 ہوں گے 1000، یہ نتیجہ آپ کا الیکشن کے بعد یہ ہوگا۔ وہی آیا۔ اب اس قسم کے واقعات ملک میں ایک نہیں ہے۔ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ خاکم بدہن، میری بات کو خدا جھوٹی کر دے، لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابندہ رکھنا چاہتے ہیں، آباد رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ملک اسی طرح چلے گا۔